فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 312، ہیڈنگ ہے اجل میری نگہبان ہے۔ مولائے متقیان علیہ السلام ایک ٹیڑھی دیوار کے قریب بیٹھے لوگوں کے درمیان قضاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ یہاں نہ بیٹھیں، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ موت میری نگہبان ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی آپ وہاں سے اٹھے دیوار گر گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علی کا یقین انتہائی پختہ تھا، وہ عموماً ایسے کام کیا کرتے تھے۔ کافی جلد 2 صفحہ 58۔ اگلی ہیڈنگ قضاء و قدر الہی۔ ازبغ بن نباتہ نے کہا کہ جیسے ہی علی ٹیڑھی دیوار کے پاس سے اٹھے اور دوسری دیوار کے پاس بیٹھے، ان کے اس عمل پر بھی اعتراض کرنے والے معترض ہوئے کہ آپ قضاء و قدر الہی سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں ایک قضاء و قدر سے دوسری قضاء و قدر کی طرف فرار چاہتا ہوں۔ توحید الصدوق صفحہ نمبر 73 کا ریفرنس۔ ہیڈنگ قصاص 2 مرتبہ کیوں لیا جائے۔ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا۔ مقتول کا بھائی قاتل کو حضرت عمر کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مقتول کا بھائی قاتل سے قصاص لے لے اور اس کو قتل کر ڈالے۔ مقتول کے بھائی نے قاتل کو اتنا مارا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا، چنانچہ اس نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود چلا گیا۔ قاتل کے احباب آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، چنانچہ اس کا علاج معالجہ کیا، خوب نگہداشت کی۔ تھوڑی عرصے کے بعد قاتل صحتیاب ہو گیا۔ جب مقتول کے بھائی نے اس کو پھر سے صحیح و سالم دیکھا تو پھر سے قصاص اور قتل کا مدعی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دوبارہ اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ ان کا جھگڑا چلتا رہا، حتیٰ کہ ان دونوں کا معاملہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا۔ ان حضرت سے فیصلے کی درخواست کی گئی۔ امام علیہ السلام عمر کے پاس گئے اور اس کے حکم کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلے تو قاتل و مقتول کے بھائی سے شکنجوں کا قصاص لے، پھر اس کو مار ڈالے۔ جب مقتول کے بھائی نے اپنے جان خطرے میں دیکھی تو قصاص کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر نے اس معاملے کے اختتام پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا یا ابوالحسن، خدا کا شکر ہے کہ آپ خاندان رحمت ہیں۔ پھر کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہیڈنگ شہید نخل خرما۔ رشید حجری حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں سے تھے۔ وہ صاحب کشف و اسرار تھے اور علی علیہ السلام سے علم بلایا و المنایا بھی سیکھ رکھا تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک روز جناب امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نخلستان میں گئے۔ وہاں ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے اور اس درخت کا پھل تناول فرمایا۔ رشید نے عرض کیا کتنا اچھا درخت تھا۔ حضرت نے فرمایا رشید، تجھے اس درخت کی لکڑی پر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کے بعد رشید اس درخت کی آبیاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ رشید سمجھ گئے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ابن زیاد نے ان کو اپنے پاس بلا کر کہا علی کی پیروی نہ کرو، مگر اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ ابن زیاد نے سے پوچھا آخر امام نے تجھے کیا خبر دے رکھی ہے؟ رشید نے کہا کہ امام نے فرمایا تھا کہ تو میرے پاؤں اور زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد نے اس تصور کو باطل قرار دیتے ہوئے امام کے فرمان کو جھوٹ ثابت کرنا چاہا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ رشید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کی زبان کو سالم رکھا جائے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے غور کیا کہ وہ
مسلمانوں کے آئندہ کے حالات کے بارے میں بات چیت کرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ لوگوں کو ابن زیاد کے خلاف بھڑکائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ رشید حجری کی زبان بھی کاٹ دی جائے، چنانچہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ ہیڈنگ میں ان کو یوروش چہرے والا دیکھتا ہوں۔ جب خلیفہ دوم بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ان کی رائے پسند نہیں آئی۔ جب علی کے ساتھ مشورہ کیا گیا اور علی ابن ابی طالب کی رہنمائی لی گئی تو اب فیصلے کو قبول کر لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، میں علی کے مشورے اور رہنمائی کے بغیر نہیں چلتا۔ میں علی کے مشورے کو سراہتا ہوں اور میں اس کو روشن چہرے والا دیکھتا ہوں۔ اور جب ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا تو اپنے اصحاب سے مشاورت کی مگر کسی کی رائے پسند نہیں آئی۔ جب علی کے ساتھ مشورہ کیا تو فوراً حضرت علی علیہ السلام نے تجویز مان لی اور لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، وارث علم پیغمبر ہے، جو اس کی صداقت کو شک کی نگاہ سے دیکھے وہ منافق ہے۔ اور خلیفہ دوم نے کہا کہ خدا مجھے اس شہر میں نہ رکھے جہاں ابوالحسن نہ ہو، اور مجھے ان شرائط پر نہ چھوڑے جن پر وہ نہ ہوں۔ کنز الاعمال جلد 3 صفحہ 179۔ ہیڈنگ حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت علی علیہ السلام پر خود غرضی کا الزام لگایا۔ خلیفہ دوم نے اس شخص کی طرف رخ کر کے کہا کہ علی کی طرح کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تکبر اور فخر کرے۔ خدا کی قسم اگر ان کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کی بنیادیں استوار نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں فیصلوں کے معاملے میں وہ اس امت کے دانا ترین، عظیم ترین اور شریف ترین فرد ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر دوسرے ادیان کے پیرووں سے خراج کی وصولی کے لیے حضرت علی کی رائے کے مطابق عمل کرتے۔ حضرت عمر لوگوں سے بارہا یہ بات کہتے کہ عرب کی عورتیں علی جیسا سپوت، علی جیسا فرزند اسلام جنم دینے سے قاصر ہیں۔ ہیڈنگ شہید ولایت علی ابن ابی طالب۔ مالک ابن نویرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور امام علی ابن ابی طالب کے باوفا دوستوں میں بھی شمار ہوتے۔ اس نے حضور سے سن رکھا تھا کہ رسول کے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں۔ رسول خدا کی وفات کے بعد وہ مدینے آئے تاکہ رسول اللہ کی صحیح جانشین سے ملاقات کریں۔ جب حضرت ابو بکر کو ممبر رسول خدا پر دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ کیا ہمارا فلاں تمیمی بھائی نہیں ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا کہ مجھے تو علی وصی رسول خدا کے متعلق بتایا گیا تھا۔ جب لوگوں نے غصب خلافت کا پورا قصہ بتایا تو نویرہ نے دیکھا کہ حضرت علی نے خانہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اس کو انتہائی دکھ ہوا، وہ رونے لگا اور کہا کہ تم نے اور تو کچھ نہیں کیا، صرف پیغمبر اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر ابو بکر کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ تجھے کس نے ممبر پر چڑھا دیا ہے؟ اسی وقت حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ قنفذ اور خالد بن ولید نے اٹھ کر اس کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا۔ شیعہ اور سنی راویوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی حضرت ابو بکر کے حکم سے نویرہ خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کا سر دیگ کے نیچے آگ میں رکھ دیا گیا۔ جس رات خالد نے انہیں قتل کیا، ان کی بیوی کے ساتھ حدود سے تجاوز کیا، مالک کے پورے قبیلے کو مار ڈالا، ان کی عورتوں کو قید کر کے مدینہ لے آیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت اور حکومت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہیڈنگ علی کا ابو بکر سے احتجاج۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کو مضبوط کر لیا تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس معذرت کے لیے گیا۔ جا کر کہا، اے ابوالحسن، مجھے خلافت سے کوئی رغبت نہیں تھی، نہ میں خود کو دوسروں سے زیادہ اس مقام کا اہل سمجھتا ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ یہ معاملہ تھا تو پھر کس چیز نے تجھے خلافت چھیننے پر مجبور کیا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے جناب رسول خدا سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ جب میں نے عوام الناس کی جمعیت کو دیکھا تو مجھے کوئی مخالف نظر نہ آیا، اس لیے میں نے یہ مقام قبول کر لیا۔ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں سلمان، عمار، ابو ذر جیسے لوگوں سلمان، عمار اور ابو ذر جیسے لوگوں نے تمہاری بیعت سے انکار کیا تو کیا ہم امت کے افراد میں سے نہیں تھے؟
ابو بکر نے کہا ہاں، آپ اور وہ سبھی امت میں سے تھے۔ علی نے فرمایا کہ اس صورت میں اس گروہ کے ساتھ مخالفت کو تم اپنے خلاف دلیل سمجھتے ہو؟ ابو بکر کہنے لگا کہ میں خلافت کا معاملہ طے ہو جانے تک ان کی مخالفت سے بے خبر تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو پھر مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ میں نے کنارہ کشی اختیار کی تو لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ مولا علی نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ خلیفہ میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا کہ وہ خیر خواہ اور باوفا ہو، چاپلوس نہ ہو، نیک سیرت ہو، عادل ہو، کتاب خدا اور فصل الخطاب کا عالم ہو، زہد و تقوی اس کا شعار ہو، اور وہ مظلوموں کا دفاع کرنے والا ہو۔ مولا علی نے کہا تمہیں خدا کی قسم یہ صفات جو تم نے گنوائی ہیں تمہارے اندر موجود ہیں یا میرے اندر موجود ہیں؟ ابو بکر نے کہا یا ابو الحسن یقیناً آپ کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں۔ علی نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ دعوت رسول خدا پہلے میں نے قبول کی تھی یا تم نے؟ ابو بکر نے کہا یقین آپ نے۔ مولا علی نے کہا کیا سورہ توبہ موسم حج میں نے مشرکوں تک پہنچائی تھی یا تم نے؟ ابو بکر نے کہا ہاں آپ نے ہی تلاوت کی تھی۔ علی نے کہا کیا ہجرت کے موقع پر تم نے رسول خدا کے لیے اپنے وجود کو ڈھال بنایا تھا؟ ابو بکر نے کہا بخدا وہ تم تھے۔ مولا علی نے کہا کیا روز غدیر میں تمہارا اور تمہارے مسلمانوں کا مولا منتخب ہوا تھا یا تم؟ ابو بکر نے کہا تم۔ علی نے فرمایا کہ حضرت علی آیت زکوٰۃ میں رسول اور خدا اور رسول کے برابر ولایت مجھے عطا ہوئی یا تمہیں؟ ابو بکر نے کہا یقیناً وہ تم ہی سے مربوط ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ کیا پیغمبر خدا مباہلہ میں مشرکین نصارہ کے سامنے میرے اہل بیت اور فرزندوں کو لے گئے تھے یا تمہارے؟ ابو بکر نے کہا نہیں تم اور تمہارے بیٹے ہی گئے تھے۔ مولا علی نے فرمایا کیا یہ آیت تطہیر میرے اور میرے اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا تمہارے اور تمہارے اہل بیت کے متعلق؟ ابو بکر نے کہا یقیناً تمہارے لیے اور تمہارے اہل بیت کی خاطر نازل ہوئی ہے۔ مولا علی نے کہا کیا زیر قصہ میں میری زوجہ اور فرزند حضور کی دعا میں شامل تھے یا تم؟ ابو بکر وہ واقعی تم اور تمہارے اہل و عیال تھے۔ مولا علی نے کہا کیا میں صاحب آیت یوفون بالنذر و یخافون یوم کا ہوں مصداق ہوں یا تم؟ ابو بکر نے کہا یقیناً تم ہی ہو۔ حضرت علی نے کہا کیا جنگ احد کے دن تمہارے لیے آسمان سے اس طرح خطاب ہوا تھا لا سیف الا ذو الفقار لا فتح الا علی، یا میرے لیے؟ ابو بکر نے کہا اے علی تم ہی تھے۔ علی نے کہا کیا وہ جس کو پیغمبر اسلام نے گروہ جنات کی طرف معمور کیا اور اس نے اس معموریت کو قبول کیا وہ تم تھے یا میں؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا علی وہ تم تھے۔ مولا علی نے فرمایا کیا میرے لیے پیغمبر نے علم قضا یعنی علی اقواکم یا اور فصل الخطاب کی دلیل دی ہے یا تمہارے لیے؟ ابو بکر نے کہا علی تمہارے لیے۔ مولا علی نے فرمایا وہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فاطمہ سے فرمایا کہ میں نے تمہاری تزویج اس شخص کے ساتھ کی ہے جو ایمان اور اسلام ہر اعتبار سے سب پر مقدم ہے، تم ہو یا میں؟ ابو بکر نے کہا وہ تم تھے۔ مولا علی نے کہا کیا تم تھے جس کو روز بدر 7 آسمانوں کے فرشتوں نے درود و سلام بھیجا یا میں؟ ابو بکر نے کہا البتہ وہ تم تھے۔ مولا علی نے کہا اپنی منقبتیں بیان کیے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ امام نے اس سے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تجھے خدا اور رسول اور اس کے دین سے روکے رکھا، اور جس مقام کے تم اہل نہیں ہو اس کے تم مالک بن بیٹھے ہو؟ ابو بکر رونے لگا اور عرض کیا کہ آپ نے سچ کہا، مجھے آج کے دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں اس بارے میں غور و فکر کروں۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ حضرت علی الصبح حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے اس کے بعد الصبح حضرت ابو بکر حضرت علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا ابو الحسن اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ پھر حضرت کو اپنا گزشتہ شب کا خواب سنایا کہ حضور نے اس سے بے اعتنائی کی اور فرمایا کہ حق حقدار کو دے دے۔ علی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ واقعہ مسجد میں لوگوں کو سناؤ۔ حضرت ابو بکر مسجد کی طرف چلا۔ راستے میں حضرت عمر ملا کہ جب اس نے یہ ماجرا سنا تو اس کو یہ کام کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے خدایا اس گروہ نے مجھے عاجز کر دیا۔
علی علیہ السلام اتمام حجت کی خاطر حضور کی وفات کے بعد متواتر 3 راتیں سیدہ سلام اللہ علیہا کو سواری پہ بٹھا کر حسنین کو ساتھ لے کر رات کے وقت مہاجرین اور انصار کے گھروں میں جاتے اور ان کو بیعت کے لیے اپنی طرف بلاتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنی رفیق حیات کے لیے ان سے مدد چاہتی، لیکن ان لوگوں نے سوائے اظہار تعصب کے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ کہتے تھے کہ علی اگر ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ہرگز ان سے روگردانی نہ کرتے۔ امام ان سے جواب میں فرماتے کہ مناسب تھا کہ میں جسدِ اطہر رسول کو بغیر غسل و کفن و دفن گھر پر چھوڑ دیتا اور خلافت کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ ان تینوں راتوں میں صرف 44 افراد نے مثبت جواب دیا۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ صبح تراشیدہ سروں کے ساتھ ہاتھوں میں اسلحہ لیے موت کے ساتھ پیمان باندھنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن صرف 4 افراد یعنی سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر نے فرمان علی کو قبول کیا۔ اس ہنگامے میں حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا اس جماعت نے مجھے عاجز کر دیا ہے جس طرح بنی اسرائیل نے ہارون کو کر دیا تھا۔ اے خدا تو ہمارے ظاہر و باطن جانتا ہے، کعبہ کی قسم اور کعبے کے مسافروں کی قسم، اگر پیغمبر کے ساتھ میرا پیمان نہ ہوتا تو تمام مخالفین کو موت کے دریا میں پھینک دیتا اور ان پر ہلاکت کی بجلیاں برساتا تاکہ ایک مدت کے بعد ان کو حقیقت سمجھ آ جاتی۔ ابھی رحلت پیغمبر کو 10 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے حضور کا عطا کردہ باغ فدق خلیفہ ابو بکر کے حکم سے چھین لیا گیا، اور پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حقیقی جانشین۔ ایک روز ایک شخص ابو بکر کے قریب آ کے کہنے لگا، اے جانشین رسول خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ 3 مٹھی خرما مجھے دیں گے۔ ابو بکر نے کہا، حضرت علی کو میرے پاس بلاؤ۔ علی آئے۔ ابو بکر نے کہا، یا ابا الحسن، یہ شخص کہتا ہے کہ حضور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی خرما اس کو دیں گے، اس لیے اب آپ اس کو دیں۔ حضرت علی نے 3 مشت کھجوریں اس شخص کو دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کھجوروں کو جب گنی گئیں تو ہر مٹھی کی 60 کھجوریں نکلیں۔ ابو بکر نے کہا، شب ہجرت جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو حضور نے سچ فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں اور عدد میں برابر ہے۔ امالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے حق کے طرفدار کم ہوا کرتے ہیں۔ ایک روز عبد الرحمن بن ابی لیلہ امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم منتظر تھے کہ آپ اپنے معاملہ خلافت کے بارے میں ہم سے کچھ کہیں گے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کیا اپنے معاملے کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں دیں گے؟ کیا آپ کی اس خاموشی کو حکم رسول کی دلیل خیال کریں، یا یہ کہ آپ کا اپنا نظریہ ہے؟ ہم آپس میں آپ کے بارے میں کافی گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں اطمینان تب ہوگا کہ آپ کی زبان سے سن لیں۔ ہم کہتے تھے کہ اگر رسول خدا کے بعد حکومت آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ کیا ہم یہ مفروضہ قائم کر لیں کہ اس گروہ کے لوگ آپ سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں؟ مگر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ حجت الوداع سے واپسی پر تو حضور نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب آپ ہمارے سامنے اس منصب کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی ولایت قبول کریں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد الرحمن، جس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلایا، میں اس وقت بھی اپنے تمام تر استعداد کے ساتھ اتنا ہی اہل تھا کہ مجھے حضور نے اشارہ دیا ہوا تھا۔ اب اگر انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو خدا کی اطاعت کی خاطر قبول کر لوں گا۔ اس گروہ نے پہلے تو خلافت غصب کی، پھر فدق کے معاملے میں ہمارا حق پامال کیا۔ یہ تو قریش کے چند گڑیے تھے کہ جنہوں نے اپنی حریص نظریں ہم پر گاڑی ہوئی تھیں۔ حق ہمیشہ اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے طرفدار بہت کم ہوتے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ جب بھی میں خاموشی اختیار کروں تو آپ صرف نظر کریں۔ اگر کوئی بات جواب طلب ہوئی تو میں آپ کو خود ہی ہدایت کر دوں گا۔ جس وقت تک میں آپ سے کنارہ کش رہتا ہوں اس وقت تک آپ مجھ سے دور رہیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو آپ کی جان کی قسم، جو کوئی خواب غفلت میں تھا آپ نے اسے بیدار کیا، اور جو گوش نصیحت ہوش رکھنے والا ہے اس تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جبری بیعت۔ عدی بن حاتم
کہتا ہے کہ قسم بخدا میں اپنی ساری زندگی کسی کے حال پر اتنا نہیں کڑھا جتنا وہ وقت یاد کر کے کڑھا جب علی کو ابو بکر کی بیعت کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ لوگوں نے ہجوم کیا ہوا تھا، علی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، علی کے بازو بندھے ہوئے تھے اور ان کو کھینچ کر خلیفہ کے پاس لے جایا گیا۔ ان لوگوں میں خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب، زید بن سالم، قنفذ، اسد بن حفیر اور سلمہ بن اسلم نظر آ رہے تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ابو بکر کے پاس بیعت کی غرض سے لے کر گئے تو عمر نے علی سے کہا کہ بیعت کر لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی ہے کہ تم نے ایک بندہ خدا اور برادر پیغمبر کو مار ڈالا۔ پھر انہوں نے اپنی ولایت کے بارے میں دلائل بیان کیے۔ آخر کار جب علی کی مستقل مزاجی اور پامردی دیکھی تو کہا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو نہ صحیح، میں اس کے لیے تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ پھر ستم رسیدہ علی قبر رسول پر پہنچے اور بڑے ہی کرب اور سوز کے ساتھ وہی آیت پڑھی جو حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کی شکایت کے وقت پڑھی تھی، یعنی اے بھائی، آپ کے بعد اس جماعت نے مجھے ضعیف و ناتواں سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے خلیفہ عباس ابن عبد المطلب کے گھر میں۔ بزرگوں میں عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ایک ایسی شخصیت تھے جو بہت ہی اثر و رسوخ والے تھے۔ حضور کی رحلت سے 2 دن بعد ابو بکر، عمر، عبیدہ اور مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں ابو بکر نے اپنی خلافت کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو بکر نے آئندہ کے لیے بڑے خوش آئند وعدے بھی کیے اور یہ بھی چاہا کہ باقی لوگ بھی اس کی بیعت کر لیں۔ عباس نے جواب میں اس طرح کہا کہ اے ابو بکر، اگر تو نے حضور سے قربت کی بنا پر امر خلافت پر قبضہ جما لیا ہے تو حقیقت میں ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اگر مسلمانوں کی رائے اور اجماع سے خلافت تک پہنچا ہے تو ہم بھی مومنین میں سے ہیں، ہم تیری خلافت پر راضی نہیں ہیں۔ اگر حق خلافت تیرے لیے مخصوص ہے تو اسے اپنے لیے رکھ، اور اگر مومنوں کا حق ہے تو پھر یہ طے شدہ امر ہے کہ تجھے بخشش کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے عباس کو اس لہجے میں باتیں کرتے دیکھا تو نا امیدی کے عالم میں عباس کے گھر سے چل دیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تو کافروں کی ردیف میں ہے۔ خلیفہ کے مامورین نے جب فدق غصب کر لیا تو تیسرے روز سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے باغ سے ان کے خدمت گاروں کو نکال کر باہر کر دیا اور خود باب فدق کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ اپنا حق لینے کے لیے مسجد میں خلیفہ کے سامنے حاضر ہوئیں۔ پہلے جناب فاطمہ نے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ابو بکر سے فرمانے لگیں کہ مجھے میرے مسلمہ اور طے شدہ حق سے کیوں روکا؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ پیغمبر اپنے پیچھے میراث نہیں چھوڑا کرتے۔ سیدہ نے جواب دیا کہ فدق تو میرے والد گرامی نے اپنی زندگی ہی میں مجھے ہبہ کر دیا تھا، یعنی یہ وراثت نہیں بلکہ بخش ہے، اور میں پیغمبر کی زندگی میں اس فدق کی مالک تھی۔ خلیفہ نے فاطمہ سے گواہ لانے کو کہا۔ فاطمہ نے کہا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تو اس باغ کا محصول لیتی رہی ہوں اور فدق میرے اختیار میں تھا۔ ابو بکر فدق واپس دینے پر راضی نہ ہوا، لہٰذا اسما بنت امیس کو بطور گواہان لے کر آئیں۔ تمام گواہوں کی گواہی منظور ہوئی، فاطمہ کی فدق پر ملکیت بھی تسلیم ہو گئی۔ اب خلیفہ نے علی سے گواہی طلب کی۔ حضرت نے فرمایا کہ مدت سے فدق ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے مالک قطعی ہیں، اور پھر یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت نے ابو بکر سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ ابو بکر نے کہا یہ آیت تم لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا اگر دختر پیغمبر کے خلاف شہادت ملے تو پھر تم کیا حکم دو گے؟ ابو بکر نے کہا دوسری عام مسلمان عورتوں کی طرح حد جاری کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اس صورت میں تو کافروں کی ردیف میں قرار پائے گا، کیونکہ تو نے فاطمہ کے متعلق طہارت کی گواہی جو کہ خدا نے دی ہے اس کو رد کر دیا اور اس کے خلاف لوگوں کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مصنوعی مشاورتی کونسل۔ عبد الفتاح عبد المعقود، کتاب الامام العلی۔
الامام العلی میں لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب نے اگرچہ اپنی وصیت میں مقام خلافت کے لیے کسی شخص کو معین نہیں کیا، لیکن اس نے خلافت کے لیے 6 افراد مخصوص کر دیے۔ پھر مصنف اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ کیا خلیفہ نے خلافت کے لیے اس قسم کا نقشہ بنا کر علی کو خلافت سے محروم نہیں کر دیا؟ اگر مشاورت اسی کو کہتے ہیں تو عمر نے انتخاب کے لیے کیسے لوگ چنے؟ بہرحال جب عمر نے مشاورتی کونسل کے ارکان کو اپنے پاس بلایا تو تھوڑی سی بات چیت کے بعد ابو طلحہ انصاری سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے دفنا دینے کے بعد انصار کے 50 افراد کو جمع کرنا، نیام سے تلواریں باہر نکال لینا، ان 6 افراد کو گھر کے اندر بند کر دینا اور ان کو 3 دن کی مہلت دینا کہ وہ ان 3 دنوں میں اپنے میں سے ایک فرد خلافت کے لیے چن لیں۔ اگر 3 دن کے بعد اگر 5 افراد کسی ایک کے لیے متفق ہو جائیں اور ان میں سے ایک مخالف ہو تو اس اختلاف رائے رکھنے والے کی گردن اڑا دیں، اور اگر ان میں سے 4 افراد موقف ہوں اور 2 مخالفت رکھتے ہوں تو ان 2 کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اگر انتخاب کے لیے دونوں طرف برابر ہو، یعنی 3 کی رائے ایک طرف 3 کی رائے ایک طرف ہو، تو اس صورت میں عبداللہ بن عمر کو حکم قرار دیں۔ اگر اس کے حکم پر بھی وہ گردن نہ جھکائیں تو وہ 3 افراد جن کی رائے معتبر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف انہی میں سے ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کی طرفداری کریں۔ پھر اگر دوسرے 3 افراد مخالفت کریں تو ان کی گردن مار دیں۔ اگر 6 کے 6 افراد آپس میں مخالفت رکھتے ہوں تو سب کے سب کو دیار عدم میں چلتا کر دیں اور مسلمان اپنے لیے خود ایک دوسرا سردار منتخب کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف دونوں قبیلہ زہرہ سے تھے۔ عبد الرحمن کا عثمان کے ساتھ پیمان اخوت بھی تھا اور عبد الرحمن عثمان کا بہنوئی بھی تھا۔ ایک طرف طلحہ بن تمیمی مخالف علی تھا اور اس صورت میں علی کے لیے صرف ایک رائے ہی ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف عبداللہ بن عمر کے علی کے ساتھ اچھے روابط نہیں تھے۔ اس کی حاکمیت بھی علی کے لیے یقیناً منفعت کا باعث نہیں تھی۔ جیسے ہی عمر کی وصیت لوگوں کے درمیان پڑھی گئی جو خاندان بنی ہاشم کے بزرگ تھے اور حضور کے چچا بھی تھے، وہ اسی وقت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، بہتر ہے کہ اس شورا میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ عمر چاہتا ہے کہ امر خلافت عثمان کی طرف منتقل ہو جائے۔ امام علی نے فرمایا، چچا جان، میں ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان سب کے باوجود شورا میں شرکت کروں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ شورا میں میری رکنیت کی وجہ سے عمر نے مجھے خلافت کا اہل جانا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ نبوت اور خلافت ایک خاندان میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اپنے دعوے کے اسبات کے لیے وہ پیغمبر سے نسبت دیتا تھا، لہٰذا میں آج شورا میں ضرور شرکت کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ کا اپنا عمل روایت شکن ہے۔ بہرحال خلیفہ کے دفن کے بعد عمر کے برگزیدہ لوگ ایک بند گھر میں جمع ہوئے اور بات چیت ہونے لگی۔ ابو طلحہ گھر کے آگے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے 50 آمادہ اور مسلح لوگ تھے۔ اس اجلاس میں عبد الرحمن کی باتوں کے بعد طلحہ کو چونکہ معلوم تھا کہ علی اور عثمان کی موجودگی میں اس کی کوئی رائے نہیں دے گا، اور دوسری یہ کہ علی کے ساتھ اس کے روابط اچھے نہ تھے، اس لیے اس نے فوراً اپنی رائے عثمان کے حق میں دے دی اور خود کنارہ کش ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ علی سے قدیم دشمنی رکھتا تھا، اس نے اپنی رائے عبد الرحمن کے لیے دے دی۔ اس لمحے عبد الرحمن نے علی اور عثمان کی طرف رخ کیا کہ تم میں سے کون اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ جب دیکھا کہ دونوں ہی خاموش ہیں تو کہا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تم میں سے ایک کو انتخاب کر کے خود خلافت کے میدان سے نکل جاؤں گا۔ پھر اس نے مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے یہی اعلان کیا، پھر علی کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، اے ابوالحسن، آپ کتاب خدا، سنت رسول اور شیخین کی روش کے مطابق چلیں گے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ حضرت علی نے کمال مردانگی سے جواب دیا کہ دوسروں کے طریقہ کار کو تو میں قبول نہیں کرتا، میں تو صرف کتاب اللہ اور سنت پیغمبر اور اپنی رائے پر عمل کروں گا۔ اس وقت عوف نے عثمان کی طرف رخ کیا اور اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے دیا اور اسی جملے کی تکرار کی۔ عثمان نے فوری کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شیخین کے علاوہ کسی دوسرے کی روایت پر نہیں چلوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کی خلافت کی مبارکباد دی۔ اس طرح سے نقشہ حکومت تیسری مرتبہ میری ولایت سے ہٹ کر تیار ہوا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے عبد الرحمن اور قریش کے لوگوں کی طرف رخ کر کے
بڑے ہی مؤثر انداز میں فرمایا، ہمارے ساتھ تمہاری دشمنی کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، تم لوگ تو پشت در پشت کینہ پروری کرتے آئے ہو۔ خدا کی قسم کرسی خلافت عثمان نے سنبھال لی ہے، اسی لیے ہے کہ ایک دن تمہیں لوٹا دے، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر دن کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سلطنت بنو امیہ کا آغاز۔ بنو امیہ کی سلطنت کا آغاز حضرت عثمان سے شروع ہوا۔ شورا میں حضرت عثمان کا انتخاب کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک تقریب کی اور خوشیاں منائیں۔ عثمان اپنی خلافت کے پہلے دن ہی جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے خاندان والے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ ابو سفیان بوڑھا ہو چکا تھا اور دونوں آنکھوں سے نابینا بھی تھا، پھر بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ ابو سفیان نے اپنے خاندان کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کوئی غیر ہمارے درمیان تو نہیں ہے۔ جب اطمینان کر چکا تو حاضرین سے کہنے لگا، اے فرزندان بنو امیہ، اس سلطنت کو گیند کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے جاؤ۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جوانی کی تمام تر قوتیں عود کر آئی ہیں۔ پھر اس نے اس بات کا احاطہ کیا کہ نہ تو عذاب ہے، نہ حساب، نہ بہشت، نہ دوزخ، نہ حشر ہے، اور نہ ہی کوئی قیامت ہے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کرو۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا اور حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کے کنارے کھڑا ہوا اور ایک لات مار کے کہنے لگا، اے ابا عمارہ، جس چیز کے حصول کے لیے ہم آپس میں تلواروں سے حملہ آور ہوتے تھے، اب وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان کو حکومت ملی تو اس نے تمام بنو امیہ کو مسلمانوں کی بیت المال سے خوب سیراب کیا۔ باغ فدق 10 لاکھ درہم میں مروان بن حکم کو دے دیا اور معاویہ، مروان بن حکم، ولید بن عتبہ اور عمرو عاص کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے خوب فساد ڈالے اور لوٹ مار مچائی۔ ان کے ساتھ طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت اور وہ سبھی لوگ جنہوں نے اس حکومت کی بنیادیں رکھنے میں اہم رول ادا کیا تھا، ان سب نے مل کر خوب دولت اکٹھی کی اور عالی شان عمارتیں بنائیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ اگلا صفحہ شروع ہوگا پیج نمبر 329 اور ہیڈنگ ہوگی کنواں وقف کرنا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔